اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں یہ ویڈیو تقریباً 2 ہفتے کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں کہیں گیا ہوا تھا۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آخری حج کہتے ہیں، اختتام فرض نبوت ذی الحج سن 10 ہجری، وہ بیان کیا تھا اور وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہیں، حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں نمرہ کے مقام پر۔ فرمایا، لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ پھر فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا، تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا تھا، اور اسی بنا پر لڑائیوں میں ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج سب سے قدیم رسم عرب کا سب سے مقدم فخر خاندان کا پرفخر مشغلہ برباد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا، جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غرباء کا ریشہ جکڑا ہوا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار الگ ہو جاتا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔ فرمایا، جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، یعنی چھوڑتا ہوں میں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھی جو قمار بازی میں داؤ پر چڑھا دی جاتی۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہناتا ہے۔ عورتوں کے معاملہ میں فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء، صحیح مسلم ابو داؤد۔ فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو۔ پھر فرمایا، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عرب میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی، جو شخص چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتا ہے۔ فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اس شہر میں حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی۔ ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں، بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی۔ ابدی مذہب کا پیغمبر اپنی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپرد کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا۔ فرمایا، خدا نے ہر حقدار کو از روئے وراثت اس کا حق دے دیا۔
آج کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ پھر فرمایا لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا۔ صحیح مسلم ابو داؤد۔ انتم مسئولون عن فما انتم قائلون، تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے، یہ آیت اتری، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو انتخاب کر لیا۔ نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں فرمان ربانی کا اعلان کر رہا تھا، اس کے تخت شہنشاہی کا مسند والی 1 روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ پھر ناکہ پر سوار ہو کر موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ رو دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے چلنے کی تیاری کی۔ حضرت اسامہ بن زید کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ کی زمام تھامے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے میں آ کر لگتی تھی۔ لوگوں کے ہجوم سے ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کو دست رات سے، اور بخاری میں ہے کہ کوڑا سے آپ اشارہ کرتے جاتے تھے کہ آہستہ آہستہ، اور زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے السکین یا ایھا الناس، السکین یا ایھا الناس، لوگو سکون کے ساتھ، لوگو سکون کے ساتھ چلو۔ اثناء راہ میں ایک جگہ اتر کر طہارت کی۔ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا نماز کا موقع آگے آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے۔ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے پڑاؤ پر جا کر سواریوں کو بٹھایا۔ ابھی سامان کھولنے نہیں پائے تھے کہ فوراً ہی نماز عشاء کی تکبیر ہوئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ بیچ میں روزانہ دستور کے خلاف عبادت شبانہ کے لیے بیدار نہ ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ صبح سویرے اٹھ کر باجماعت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزدلفہ سے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفتاب پورا نکل آتا تھا اور آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اس وقت بآواز بلند کہتے تھے کوئی صبیر دھوپ سے چمک جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کے ختم کرنے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فرمایا۔ یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور سنیچر کا دن تھا۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے برادر عم
یعنی چچا زاد بھائی ناکہ پر سوار تھے۔ اہل حاجت دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیے جاتے تھے۔ وادی محشر کے راستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت کم سن تھے فرمایا مجھے کنکریاں چن کر دو۔ آپ نے کنکریاں پھینکی اور لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ابن ماجہ و نسائی۔ مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اس سے برباد ہوئیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر منع کے میدان میں تشریف لائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دائیں انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ پر سوار تھے۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی۔ حضرت اسامہ بن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور ذوفشاں تھا۔ دیوان قضاء میں انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تکمیل کا معجزہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام و دہن میں زمزمہ پرواز ہوئی۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ابتدا میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ پھر پھرا کے آج پھر اسی نقطہ پر آ گیا۔ ابراہیم خلیل کے طریق عبادت حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہیں تھی، اس لیے عربوں کے خون شام جذبات حیلہ جنگ کے لیے اس کو کبھی گھٹا کبھی بڑھا دیتے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے اشر حرم کی تعین کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، 3 تو متواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ مضر کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف اور جور و ستم کا محور صرف 3 چیزیں ہیں: جان و مال، آبرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے خطبہ میں گو ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے، لیکن عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے مقرر تاکید کی ضرورت تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عجیب بلیغ انداز اختیار کیا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ کافی طویل لمبی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حج کے مناسک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔